بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہ کریم کا شکر ہے کہ اللہ کریم نے زندگی میں ایک مرتبہ پھر رمضان المبارک کی یہ عظیم ساعتیں ہمیں نصیب فرمائی ہیں۔ ان عظیم ساعتوں میں اللہ کریم ہمیں اپنے گناہوں کو بخشوانے کی توفیق عطا فرمائے، زیادہ سے زیادہ نیکیاں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن کریم میں اللہ کریم نے رمضان المبارک کی فضیلت کے حوالے سے فرمایا ہے۔ آج ہمارا موضوع ہے فضیلت رمضان اور روزے کے چند ایک مسائل۔ فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، فرمایا رمضان کی فضیلتوں میں سے ایک فضیلت یہ ہے کہ ہم نے اپنی کتاب حکیم قرآن کریم کو رمضان المبارک کی عظیم ساعتوں میں نازل کیا ہے، اور یہ وہ قرآن ہے کہ فیہ ھدی للناس، کہ جس میں ہم نے ساری انسانیت کے لیے ہدایت کو رکھا ہے، اور یہ وہ قرآن کریم ہے جو بھٹکے ہوئے انسان کو ہدایت کے رستے پر لاتا ہے۔ وبینات من الھدی والفرقان، اور اس قرآن میں واضح اور علیحدہ کرنے والی، روشن کرنے والی نشانیاں بھی موجود ہیں۔ قرآن کریم کے ساتھ ساتھ پہلی جو کتابیں ہیں ان کتابوں کو بھی اللہ کریم نے رمضان المبارک کے مہینے میں نازل فرمایا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے میں انسان نیکی کی طرف راغب ہوتا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے میں اللہ کریم کی خصوصی رحمتوں اور برکتوں کا نزول ہوا کرتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذا دخل رمضان فتحت ابواب السماء وغلقت ابواب جہنم وسلسلت الشیاطین۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب رمضان کا جیسے ہی چاند نکلتا ہے، رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے، اللہ کریم آسمان کے دروازے کھول دیا کرتا ہے۔ کہیں فرمایا فتحت ابواب الجنہ، اللہ کریم رمضان کے مہینے میں جنت کے سارے دروازے کھول دیا کرتا ہے۔ وغلقت ابواب جہنم، اور مالک کریم رمضان میں جہنم کے سارے دروازے بند کر دیا کرتا ہے۔ وسلسلت الشیاطین، اور مالک سارے شیطانوں کو قید کر دیتا ہے، جکڑ دیتا ہے۔ کہیں اللہ کریم کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تغل فیہ الشیاطین، اس مہینے میں شیاطین کو زنجیروں میں جکڑ کر قید کر دیا جاتا ہے۔ بعدا لمن ادرکا، وہ بندہ جس نے یہ رمضان کا مہینہ پایا ہے، ولم یغفر لہ، اور اپنے گناہوں کو معاف نہیں کرا سکا ہے۔ سرکار نے فرمایا فمتا، پھر کب اپنے گناہوں کو معاف کرائے گا؟ اگر شیطان بھی قید ہے، بندہ پھر بھی نیکی کرنے نہیں آتا ہے، رمضان کا مہینہ بھی اس کی زندگی میں آیا ہے، اپنے گناہوں کو پھر بھی نہیں بخشوا سکا ہے، تو سرکار نے فرمایا پھر کب اپنے گناہوں کو بخشوائے گا؟ ایک اور مقام پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ بندہ جس نے رمضان کا مہینہ پایا ہے اور اپنی بخشش نہیں کروا سکا ہے، سرکار نے فرمایا وہ ذلیل و خوار ہو، ناک اس کی خاک آلود ہو، جسے اللہ نے زندگی میں رمضان کا مہینہ دیا ہے اور اس رمضان کے مہینے کے بدلے میں وہ اپنے گناہوں کو معاف نہیں کرا سکا ہے۔ شروع کے دن ہوتے ہیں، ہم تازی ایک عبادت کے لیے آتے ہیں، 2-4 دن کے بعد پھر ہمارا وہی کام جو پہلے والا تھا وہی شروع ہو جاتا ہے۔ کیا ہو جاتا ہے اگر بندہ تھوڑی دیر کے لیے اللہ کے حضور حاضر رہے، 5 وقت کی نماز پڑھے، قرآن کریم کے احکام کو سنے، اپنے دل کو اللہ کی طرف راغب کرے۔ موقع دیا ہے اس مالک نے زندگی میں قرآن سیکھنے کا، موقع دیا ہے اس مالک نے زندگی میں تعلیم سیکھنے کا، پتہ نہیں پھر ہمیں موقع ملے یا نہیں۔ 11 مہینے تو ہم ویسے مصروف ہیں، ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہے، اور ایک یہ مہینہ جو ہے ہی برکتوں اور رحمتوں والا، اس مہینے کو بھی ہم غفلت میں گزار دیں تو پھر ہم اپنے گناہوں کی معافی کب کرائیں گے؟ اور یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے میں اللہ کریم اتنی رحمت فرماتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کان یقول الصلوات الخمس والجمعۃ الی الجمعۃ
برمضان الی رمضان مکفرات ما بینہن اذا اجتنب الکبائر او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ فرمایا جب بندہ 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے، ایک نماز دوسری نماز کے درمیان تک جو اس نے صغیرہ گناہ کیے ہیں، اللہ کریم دونوں نمازوں کے بدلے میں درمیان کے گناہوں کو معاف کر دیا کرتا ہے۔ معافی مانگنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، وہ مالک معاف کر دیا کرتا ہے۔ فرمایا والجمعۃ الی الجمعۃ، ایک جمعہ سے لے کر دوسرے جمعہ تک 2 جمعے جس نے ادا کیے ہیں، پورے ہفتے کے جو صغیرہ گناہ ہیں، اللہ کریم دونوں جمعوں کے صدقے میں درمیان کے ہفتے کے گناہوں کو معاف کر دیا کرتا ہے۔ رمضان الی رمضان مکفرات ما بینہن، فرمایا ایک رمضان کا احترام کیا ہے، روزے رکھے ہیں، اگلا رمضان آیا ہے پھر رمضان کا احترام کیا ہے، روزے رکھے ہیں، درمیان میں 11 مہینوں کے جتنے گناہ ہیں اللہ کریم صغیرہ گناہوں کو معاف کر دیا کرتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ اذا اجتنب الکبائر، کہ بندہ کبیرہ گناہوں سے بچتا ہو، یعنی کبیرہ گناہ معاف نہیں ہوتے ہیں جب تک معافی نہیں مانگی جائے گی، لیکن صغیرہ گناہ اللہ کریم نیکی کے بدلے خود بخود معاف کر دیا کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جنت کا ایک دروازہ جس کا نام ریان ہے، وہ بنایا ہی ان لوگوں کے لیے گیا ہے جو رمضان کے روزے رکھ کر آئیں گے۔ روزہ دار کے لیے وہ دروازہ بنایا گیا ہے، آواز لگائی جائے گی کہاں ہیں وہ جو روزے رکھ کے آئے ہیں، وہ اس دروازے کے سامنے لگ جائیں جو رمضان کا احترام کر کے آئے ہیں، اور میں اس دروازے سے جنت میں صرف روزہ دار کو داخل کیا جائے گا، روزہ دار کے علاوہ کوئی بھی داخل نہیں ہوگا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا رمضان کا مہینہ شروع ہو چکا تھا، صحابہ کرام فرماتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر پتہ ہوتا میری امت کو، اگر خبر ہوتی اس بات کی میری امت کو کہ رمضان کتنی رحمتیں اور برکتیں لے کر آتا ہے، تو فرمایا تم خواہش کرتے کہ پورا سال ہی اللہ کریم رمضان بنا، پورا سال ہی روزے فرض ہو جائیں، اگر تمہیں پتہ ہوتا کہ رمضان کی رحمتیں اور برکتیں کیا ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسرے مہینوں سے رمضان المبارک کو علیحدہ کرتے ہوئے فرمایا جو شخص رمضان میں ایمان اور اخلاص کے ساتھ قیام کرتا ہے، قیام کہتے ہیں کھڑے ہو کر اللہ کی عبادت کرنے کی، رمضان المبارک کا قیام جو ہے وہ نماز تراویح ہے، فرمایا جو رمضان المبارک میں اخلاص اور خلوص نیت کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے قیام کرتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس قیام کے بدلے میں اللہ کریم اسے اتنا پاک اور صاف کر دیتا ہے، رمضان گزرنے کے بعد وہ اس حالت میں ہوتا ہے کہ گویا آج ہی اس کی ماں نے اسے پیدا کیا ہے، کہ اس کے ذمے کوئی گناہ بھی باقی نہیں رہتا ہے۔ یہ کوئی عام گھڑیاں نہیں ہیں، یہ وہ عظیم ساعتیں ہیں جن میں انسان ویسے بھی نیکی کی طرف راغب ہوتا ہے، دن اپنا روزے کے ساتھ گزارے، رات نماز تراویح ضرور ادا کرے، اور ان دنوں میں رات ویسے بھی بہت لمبی ہے، 1 گھنٹہ لگتا ہے عشاء کی نماز اور تراویح کے پورے وقت میں، 1 سپارہ ہم تقریباً روزانہ پڑھیں گے، اس سے زیادہ نہیں۔ 1 گھنٹہ کیا کتنی بڑی بات ہے، 5-7 گھنٹے ہر روز ہم ضائع کر دیتے ہیں کسی کے ساتھ بیٹھ کر گپیں لگا کر، کسی چیز کے انتظار میں ہم کتنا ٹائم ضائع کر دیتے ہیں، مگر 1 گھنٹہ جس میں آپ نے قرآن سننا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ روزہ اور قرآن 2 ایسی چیزیں ہیں جو انسان کے لیے شفاعت کریں گی، اور ان دونوں کی شفاعت کو اللہ کریم قبول فرمائے گا۔ بندہ قبر میں جائے گا، درمیان میں کوئی چیز حائل ہو جائے گی، فرشتہ سوال جواب کر رہا ہے تو وہ بندے کے درمیان اور فرشتے کے درمیان وہ چیز حائل ہو جائے گی، بندہ اس سے پوچھے گا آنے والی چیز کون ہے تو جو مجھے بچا رہی ہے، مجھے تو عذاب ہونے والا تھا قبر میں، تو وہ کہے گا میں وہ قرآن ہوں جسے تو رمضان میں سنا کرتا تھا، میں وہ قرآن ہوں جس سے تو محبت کیا کرتا تھا، جسے تو پڑھا کرتا تھا، تو دنیا کی زندگی میں ضرورتوں کو چھوڑ کر، اپنے آرام کو چھوڑ کر اگر مجھے سننے آتا تھا تو آج میں تیرے لیے ڈھال بن گیا ہوں۔ دوسرا سرکار نے فرمایا روزہ انسان کے لیے ڈھال ہے، قیامت کا دن ہوگا، انسان کو کہیں نہ کہیں جہنم کی طرف لے جانے کا حکم ہوگا، درمیان میں روزہ کھڑا ہو جائے گا، انسان پوچھے گا بھائی تو کون ہے، وہ کہے گا میں روزہ ہوں، میں ڈھال بن گیا ہوں، درمیان میں آنے والی مصیبتوں کو میں تم تک نہیں پہنچنے دوں گا، میں انہیں روکوں گا، کیونکہ تم میرے لیے اللہ کی رضا کی خاطر صبح سے شام تک بھوکا پیاسا رہتا تھا، آج وہ روزہ تجھے جنت میں جائے بغیر کہیں نہیں جائے گا۔
تو یہ رمضان المبارک کا وہ مہینہ ہے جو انسان کو اپنے گناہوں کو بخشوانے کا ذریعہ بنانے کا بہترین موقع ہے۔ رمضان کے روزے کا احترام کریں اور رات کو نماز تراویح ادا کریں۔ ان آخری چند لمحات میں ہم چند ایک سوالات ہیں، یعنی روزے کے مسائل ہیں، بار بار پوچھی جاتی ہیں باتیں، ہمیں بار بار سننے کے بعد بھی ان باتوں کی خبر نہیں ہوتی ہے۔ دھیان کے ساتھ ان باتوں کو سنیں کہ کئی ایسی چیزیں ہیں جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا ہے، اور ہم اس کام کو کرنے کے بعد بھی روزہ رکھ کے اپنا جاری رکھتے ہیں، اور کئی ایسی چیزیں ہیں جن سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ روزہ ٹوٹ گیا ہے اور ہم کھانا پینا شروع کر دیتے ہیں۔ دونوں طرح کی باتوں میں احتیاط کی ضرورت ہے۔ بھول کر انسان کھا پی جاتا ہے تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ میں پانی پی رہا ہوں نا، آپ اوپر سے آ گئے ہیں، آپ بتاتے ہیں کہ روزہ ہے آپ کا تو آپ پانی پی رہے ہیں۔ اب میں بھول کر پی رہا ہوں یا جان بوجھ کر، یہ انسان کا اپنا فیصلہ ہے۔ جو کام کر رہا ہے نا، یہ اس کا فیصلہ ہے۔ اگر تو وہ جان بوجھ کر پی رہا ہے یا کھا رہا ہے پھر تو اس کا روزہ ٹوٹ گیا ہے، لیکن اگر وہ بھول کر کھا پی گیا ہے تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، کسی صورت بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ انسان دن کو سویا ہے، اسے احتلام ہو گیا ہے تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ احتلام ہونے سے روزے میں فرق نہیں آتا ہے۔ اگر خود شہوت پوری کی جائے تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، احتلام ہونے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ تیل لگایا ہے، سرما لگایا ہے آنکھوں میں تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ بیماری ہے، آنکھوں میں دوا لگائی ہے، قطرے ڈالے ہیں تو روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ اگر بہت زیادہ مجبوری نہ ہو تو آنکھوں میں قطرے ڈالنے سے احتیاط کیا جائے۔ یہاں دو طرح کے اختلافات ہیں، دو طرح کے علماء کرام کا موقف ہے۔ ایک بعض علماء کہتے ہیں کہ آنکھوں میں دوا ڈالنے سے درمیان کا ایک کنیکشن ہے کوئی اندر جو انسان کے حلق تک جاتا ہے تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، لیکن بعض کہتے ہیں نہیں ٹوٹتا ہے۔ زیادہ مجبوری نہ ہو تو آنکھوں میں دوا نہ ڈالی جائے، لیکن اگر زیادہ بیماری ہے تو اس کے بغیر چارہ نہیں ہے تو ڈال لیں، روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اگر انسان کلی کرتا ہے یا ویسے اس کے منہ میں سے خون آتا ہے، دانتوں میں سے خون نکلتا ہے، خون اگر اس کا تھوک پر غالب ہوتا ہے تو یہ مسئلہ وضو کے لیے بھی ہے کہ اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ آپ بار بار وضو کے درمیان منہ میں سے پانی نکال کر پھینک رہے ہیں نا، تھوک پھینک رہے ہیں، آپ دیکھتے ہیں کہ میرا خون جو ہے منہ سے نکلنے والا وہ تھوک پر غالب ہو گیا ہے، تھوک سرخ ہو گئی ہے تو آپ کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ اور اسی تھوک والے خون والی تھوک کو اگر آپ اندر لے لیں گے تو اس سے آپ کا روزہ بھی ٹوٹ جائے گا۔ منہ سے خون آ رہا ہے، مسوڑے کمزور ہیں اور وہ خون جو ہے وہ تھوک پر غالب ہے، اسے آپ نے اندر لے لیا ہے تو اس سے آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ ٹوتھ پیسٹ کرنے سے احتیاط کرنی چاہیے، کیونکہ اس کا ایک ذائقہ بہرحال ہوتا ہے جو حلق کے اندر جاتا ہے، لیکن مسواک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان المبارک کے روزوں میں کیا کرتے تھے۔ مسواک کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے اگر اس کی بہت زیادہ خوشبو نہ ہو۔ عام مسواک سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، ٹوتھ پیسٹ سے بہرحال احتیاط کرنی چاہیے۔ بلڈ ٹیسٹ کے لیے خون نکلوایا ہے یا ویسے کسی کو خون دینے کے لیے آپ نے خون نکلوایا ہے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ اندر سے چیز باہر نکل رہی ہے نا، اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے۔ باہر خون نکلوایا ہے تھوڑا سا آپ نے چیک کرانے کے لیے یا کسی انسان کو دینے کے لیے آپ نے پوری بوتل نکلوائی ہے، دونوں صورتوں میں آپ کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اگر آپ کو الٹی آ گئی ہے بغیر آپ کے اختیار کے، یعنی آپ نے کوشش نہیں کی ہے، ایک طرح منہ میں انگلی ڈال کر الٹی نکالنا، اگر وہ الٹی آئی ہے تو پھر تو اس سے روزہ ٹوٹتا ہے، لیکن آپ کو ویسے ہی بدہضمی کی وجہ سے الٹی آ گئی ہے تو اگر منہ بھر کر ہو آپ اسے اندر لے لیں پھر تو حکم روزے ٹوٹنے کا ہے، لیکن آپ اسے باہر پھینک دیں تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ زبان سے نیت روزے کی کرنا شرط نہیں ہے، یہ جو ہم نیت کرتے ہیں نا روزے کی، یہ زبان سے کرنا ضروری نہیں ہے۔ انسان صبح سحری کے لیے اٹھا ہے، روزہ بند ہو رہا ہے، اس نے پانی پیا ہے یا نہیں پیا ہے، یقیناً اب وہ روزے کے لیے اٹھا ہے، اس نے سحری کی ہے تو نیت اس کی روزے کی ہے، تو دل کی حالت کا نام نیت ہے، روزہ آپ کا ہو گیا ہے، قطعاً اس میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ دمے کا مریض ہے، وہ انہیلر لیتے ہیں، اب وہ انہیلر لے گا تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ کوئی بھی ایسا مرض ہو جس میں دوا لینا ضروری ہو، اس میں روزہ تو ٹوٹ جائے گا۔ اس بندے کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ مریض ہے، وہ معذور کے حکم میں ہوگا، اب وہ روزہ چھوڑ دے، بعد میں جب تندرست ہو تو اس روزے کی قضا کرے گا،
اس پر کوئی فدیہ یا کچھ بھی لازم نہیں ہوگا۔ ایک بندہ وہ ہے جو بوڑھا ہے، روزے نہیں رکھ سکتا ہے، اور اس کو پتا ہے کہ آج کے بعد بھی نہیں رکھے گا، یعنی اگلے سال تک بھی یہ ٹھیک نہیں ہونے والا ہے، 80-90 سال کا ہو گیا ہے، اس نے روزے رکھنے ہی نہیں ہیں، تو ایسے بندے کے لیے روزے کا فدیہ دینا ضروری ہے۔ ایک روزے کا فدیہ ایک بندے کے فطرانے کے مطابق ہے، کم از کم 300 روپے، یعنی 2 وقت کی ایک بندے کو کم از کم روٹی کھلانا، یہ ایک روزے کا فدیہ ہے۔ آپ اپنے ماں اور باپ کی طرف سے وہ فدیہ ادا کریں گے رمضان المبارک کے سارے روزوں کا، تو اللہ کریم ان کو اس بدلے معافی عطا فرمائے گا۔ اگلا حکم ہے کہ عورت حاملہ ہے، اس کے پیٹ میں بچہ ہے، یا وہ بچے کو دودھ پلاتی ہے، دونوں صورتوں میں اس کے لیے عذر ہے، وہ روزہ چھوڑ سکتی ہے۔ اگر مجبوری ہے، اسے پتا ہے کہ میں روزہ رکھوں گی تو میرا دودھ کم ہو جائے گا، میں نے بچے کو پلانا بھی ہے، یا حمل ہے اس کے پیٹ میں اور عورت جانتی ہے کہ میں اگر روزہ رکھوں گی تو میرے کمزوری ہو جائے گی، سارا دن میں نے کچھ کھانا پینا نہیں ہے، تو وہ روزہ چھوڑ سکتی ہے، بعد میں اس روزے کی قضا کرے گی۔ روزہ معاف نہیں ہے، وقتی طور پر اس کی مجبوری کی وجہ سے وہ عذر ہے، معذور ہے، وہ بعد میں اس روزے کی قضا کرے گی۔ جس کسی نے روزہ نہ رکھا یا کسی عذر کی وجہ سے روزہ توڑ دیا ہے، بدلے میں اس ایک روزے کی قضا کرے گا۔ لیکن اگر کسی نے رکھا ہے اور جان بوجھ کر بغیر کسی وجہ کے روزے کو توڑ دیا ہے، تو اس شخص کے لیے حکم ہے کہ وہ اس کے بدلے میں 60 لگاتار روزے رکھے گا، بغیر ایک دن بھی چھوڑے 60 لگاتار روزے رکھے گا، لیکن پھر بھی اسے ایک رمضان کے روزے کا ثواب نہیں ملے گا۔ یہ اس کا ہیلہ ہے کہ وہ 60 پورے رکھے گا، اس کے بدلے میں اس کی قضا تب پوری ہوگی۔ جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، چغلی کھانا، کسی بندے پر جھوٹی تہمت لگانا، کسی کے عیب نکالنا، ان ساری چیزوں سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے، ٹوٹتا نہیں ہے۔ حقہ پینا، نسوار ڈالنا، سگریٹ پینا، ان ساری چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ جو نشئی ہے ان چیزوں کا اسے کنٹرول کرنا ہے، درمیان میں اگر آپ روزے کے دوران یہ کام کریں گے تو آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اگر بتی کا دھواں کہیں جل رہا ہے، آپ اسے کھینچ کر ناک کے ذریعے اندر لے جاتے ہیں تو اس کا ذائقہ اتنا ہوتا ہے کہ وہ حلق تلک چلا جاتا ہے، تو اس سے بھی آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ یہ وہ چند ایک چیزیں ہیں جو میرے ذہن میں تھی، میں لکھ کر لایا ہوں۔ ان چیزوں سے روزہ ٹوٹنے یا نہ ٹوٹنے کا حکم ہے۔ ڈرپ لگوائی ہے آپ نے یا انجیکشن لگوایا ہے، یہ بھی بہت پوچھے جانے والا سوال ہے۔ اگر مجبوری ہے تو آپ ٹیکہ لگوا لیں، کوئی حرج نہیں ہے، روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ 2 طرح کے قول اس بارے میں بھی موجود ہیں، لیکن آپ اس طرف جائیں کہ مجبوری ہے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ لیکن اگر بہت مجبوری نہیں ہے، آپ افطاری کے بعد بھی لگوا سکتے ہیں، تو پھر وقف کر لیں، یعنی تھوڑی دیر ٹھہر جائیں اور روزہ افطار کرنے کے بعد ٹیکہ لگوا لیں۔ ٹیکہ لگوایا ہے یا بوتل ڈرپ پوری لگوائی ہے، دونوں صورتوں میں مجبوری ہے تو روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، اور اگر مجبوری نہیں ہے تو روزے کے بعد لگوا لیں۔ اللہ کریم ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔